الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آپ حضرات تشریف رکھیں. حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. استقبال رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کرنے کا مجھے حکم ملا ہے. حضرات مکرم، کسی کا جب استقبال کیا جاتا ہے تو جیسی وہ ذات ہوتی ہے یا جیسا وہ مہمان ہوا کرتا ہے اسی اعتبار سے اس کا استقبال کیا جاتا ہے. کچھ مہمان وہ ہوا کرتے ہیں جو ہمارے دروازے پہ آ جاتے ہیں تو ہم دروازہ کھول کے استقبال کرتے ہیں، اور کچھ مہمان وہ ہوتے ہیں ہم روڈ پر کھڑے ہو کر کے ان کی راہیں تکا کرتے ہیں، اور کچھ مہمان وہ بھی ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں سنی رضوی ہری مسجد میں جب حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پروگرام فائنل ہوا تو جس دن پروگرام فائنل ہوا تھا اسی دن سے گھڑی گن گن کر کے بھی انتظار کیا جا رہا تھا. تو مہمان جس شان کا ہوا کرتا ہے اسی اعتبار سے اس کا انتظار اور استقبال ہوا کرتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں ماہ رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرنا چاہیے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے لیے جنت کو پورا سال سجایا جاتا ہے. جنت کی سجاوٹ میں کوئی کمی نہیں ہے. جنت کی نہریں بے مثال، جنت کے پھول باغات اور سب کے سب نعمتوں کے انبار بے مثال ہیں. وہاں کی حوریں لاجواب، وہاں کے درخت اور جتنے بھی وہاں کی نعمتیں ہیں سب کی سب لاجواب ہیں. اس کے باوجود بھی جنت کو پورے سال رمضان المبارک کے لیے سجایا جاتا ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ ماہ رمضان المبارک کتنا شاندار مہمان بن کے آ رہا ہے. اور کیوں نہ شاندار مہمان ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے. جو اللہ کا مہینہ ہوگا وہ کتنا شاندار مہمان ہوگا. اور حدیث پاک میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ میری امت کو اگر معلوم ہوتا کہ رمضان المبارک کیا ہے تو امت یہ تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان المبارک ہو جائے. جن کو اہمیت معلوم تھی ان کا یہ عالم ہے. میں نے کئی بزرگوں کے بارے میں یہ پڑھا ہے کہ وہ ماہ رمضان المبارک کا استقبال ایسے کرتے تھے، انتظار ایسے کرتے تھے جیسے دلہن اپنے شوہر کا انتظار کیا کرتی ہے. جب کسی کی شادی ہو جائے تو انتظار کی گھڑیاں دلہن کیسے گزارتی ہے اس کو ہم اور آپ نہیں سمجھ پائیں گے. یہ وہ دلہن ہی بتا پائے گی کہ ایک ایک جو ہے پاؤں کی چاپ کے اوپر اس کی نظر دروازے کی طرف اڑ جاتی ہے کہ ابھی آتے ہیں ابھی آتے ہیں. تو اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ ماہ رمضان المبارک کا انتظار وہ ایسے کرتے تھے جیسے دلہن اپنے شوہر کا انتظار کیا کرتی ہے. اور میں نے بعض بزرگوں کے بارے میں تو یہاں تک پڑھا کہ پورا سال رمضان المبارک منایا کرتے تھے. کیسے مناتے تھے؟ ماہ رمضان المبارک کے آنے سے 6 مہینہ پہلے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے کہ مولا ماہ رمضان المبارک عطا کر دے، ماہ رمضان المبارک عطا کر دے. 6 مہینے تک دعا کرتے. ماہ رمضان آتا خوب عبادت کرتے، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا تو 6 مہینے تک دعا کرتے کہ اے اللہ ماہ رمضان میں جو ہم نے عبادتیں کی ہیں ان عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں تو قبول فرما لے. ادھر 6 مہینہ انتظار میں اور ادھر 6 مہینہ دعا میں پورا کا پورا سال رمضان بنا دیا کرتے تھے. بولا بتاؤ کتنا ان کے دل کے اندر اشتیاق تھا. اور کیوں نہ ہو، ماہ رمضان المبارک کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے ایک بار آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماذا یستقبلکم وتستقبلون، ماذا یستقبلکم وتستقبلون. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ کون تمہارا انتظار کر رہا، کہ کون
تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ کون تمہارا استقبال کر رہا ہے، تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، کوئی وحی نازل ہونے والی ہے یا دشمن کا حملہ ہونے والا ہے؟ آپ یہ ارشاد فرما رہے وجہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ وحی نازل ہونے والی ہے نہ دشمن کا حملہ ہونے والا ہے، بلکہ ایسا مہینہ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہونے والا ہے جس کی پہلی رات میں اللہ تبارک و تعالی تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایسا اور اس کی مغفرت کا تو عالم یہ ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے روزانہ رمضان المبارک کے اندر 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے نجات دے کر جنت کا پروانہ دیا جاتا ہے، اور جب ماہ رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو پورے مہینے میں جتنوں کی مغفرت ہوئی ہے اتنے ہی لوگوں کی مغفرت اللہ تبارک و تعالی آخری رات میں فرما دیتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ طریقہ کیا تھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جب رجب کا چاند نظر آتا نا، رجب کا چاند، اللہ کے رسول علیہ السلام دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بارک لنا فی رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب میں برکت دے، شعبان میں برکت دے، اور ہمارے لیے ماہ رمضان المبارک کے اندر برکت عطا فرما۔ اور حضرت اسامہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب میں نے شعبان المعظم کے اندر روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، یہ ہے استقبال کا طریقہ۔ ہماری طرح نہیں کہ وہ افطاری کا سامان اکٹھا کیا جائے، سحری کا سامان اکٹھا کیا جائے، یہ تیاری اپنی جگہ، لیکن اصل تیاری کیا ہے؟ صحابہ کرام دیکھو کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ شعبان المعظم کے اندر اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر بندوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تو میں کثرت سے روزہ اس لیے رکھتا ہوں تاکہ میرے اعمال جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ یہ ہے ماہ رمضان المبارک کی تیاری کا طریقہ۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیسی تیاری کی؟ دعا فرمائی اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان علی، اے اللہ میرے لیے رمضان المبارک کو سلامت کر دے اور مجھے رمضان المبارک کے لیے سلامت کر دے۔ دعا فرما رہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ماہ رمضان المبارک کی تیاری کا جو اہتمام کیا اس اہتمام کا آپ اندازہ لگائیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ماہ رمضان آئے گا تو ہم لوگ عبادت کریں گے۔ دیکھو جب تک کوئی منصوبہ نہ ہو تب تک آپ اس کا شایان نشان نہ تو استقبال کر سکتے ہیں اور نہ شایان نشان اس کے اندر آپ لوگ عبادت کر سکتے ہیں۔ منصوبہ پہلے ہوتا ہے، اور جشن استقبالیہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہماری منصوبہ بندی ہونی چاہیے۔ اور منصوبہ بندی میں بتاؤں ماہ رمضان المبارک میں کتنے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، میں کیسے تراویح کے اندر آؤں، میں کیسے تلاوت کروں، میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا، مجھے یہ کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر منصوبہ بنا لو نا تو روزہ بھی رکھیں گے، تلاوت بھی کریں گے، تراویح بھی پڑھیں گے، عبادت بھی کریں گے، تمہارا کام بھی چلتا رہے گا۔ ایک بزرگ کے بارے میں روایت میں آتا ہے وہ روزانہ جنگل میں جاتے تھے، گھاس کاٹ کر کے لاتے بیچ دیتے۔ ایک دن ذہن کے اندر یہ خیال آیا کہ جو جمعہ کا دن ہوا کرتا ہے وہ بڑی برکتوں والا ہوتا ہے، اس دن تو کچھ نہیں کرنا چاہیے، صرف عبادت کرنا چاہیے۔ انہوں نے منصوبہ بندی کی۔ اب منصوبہ بندی کا طریقہ کیا ہوا؟ انہوں نے گھاس کاٹنے کے اندر 1 گھنٹے کا اضافہ کر دیا، روزانہ 1 گھنٹہ زیادہ گھاس کاٹنے لگے۔ اب جو 1 گھنٹے کا پیسہ ان کے پاس میں ایکسٹرا جمع ہو جاتا اسے الگ رکھ دیتے، اور جمعہ کے دن وہ کام میں لاتے، جمعہ کے دن کام نہیں کرتے، وہ پورا کا پورا پیسہ جمعہ کے دن خرچ کرتے اور عبادت کے اندر مصروف ہو جایا کرتے۔ یہ منصوبہ ارے چھوٹی سی چونٹی منصوبہ بندی کرتی ہے۔ آپ دیکھیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا لکھا، چونٹی سردی کے موسم کے اندر اپنے لیے دانہ نہیں تلاش کرتی، گرمی کے اندر انتظام کر کے وہ بڑی تگ و دو کے بعد میں اپنے بل میں اناج جمع کرتی ہے، بارش میں باہر نہیں نکلتی، وہ سردی میں باہر نہیں نکلتی، ایک جو ہے وہ موسم کے اندر گرمی کے موسم میں جو اس نے اناج جمع کیا تھا نا سردی میں کھا کر کے اپنا گزارا کرتی ہے۔ جب ایک چونٹی انتظام کر کے منصوبہ بندی کر کے 4 مہینے کا راشن اپنے بل میں جمع کر کے سارا وقت وہ اپنے لیے آرام سے گزار سکتی ہے، تو ہم مسلمان 11 مہینے منصوبہ بندی کر کے ماہ رمضان المبارک کو عبادت کے لیے خالی نہیں کر سکتے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منصوبہ بندی میں آپ کو بتاؤں،
لوگ جو بہانے بناتے ہیں نا، اس کا جواب بڑا اچھا ہے اس روایت کے اندر۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ آپ کے پڑوس کے اندر ایک انصاری رہتے تھے۔ ایک دن انہوں نے آپ سے بات کی اور آپ نے ان سے کہا کہ ہمیں کمانا بھی ضروری ہے اور میرے آقا کی بارگاہ میں جا کر کے علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ اب حضرت عمر فاروق کی منصوبہ بندی دیکھیں، یہ ہے منصوبہ بندی۔ آپ نے کہا ایک کام کرو، ایک دن میں کمانے کے لیے جاؤں گا، تم بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں چلے جانا، تم جو سیکھ کر کے آنا مجھے آ کر کے بتانا، اور دوسرے دن میں پڑھنے کے لیے میرے آقا کی بارگاہ میں جاؤں گا اور تم کمانے چلے جانا، میں آؤں گا جو سیکھ کر کے وہ آ کر کے تم کو بتا دوں گا۔ بتاؤ، انہوں نے ایسی منصوبہ بندی کی جس کے نتیجے کے اندر علم بھی حاصل کرتے رہے اور اپنے بال بچوں کے لیے وہ پرورش کا انتظام بھی کرتے رہے۔ تو بندہ جب منصوبہ بندی کرتا ہے تو کام خود بخود بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ تشریف رکھیں، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو منصوبہ بندی سے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے، ہمیں بھی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پہلے سے منصوبہ بندی کرنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ صحابہ کرام ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی تلاوتوں میں بھی اضافہ کر دیتے اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیتے۔ یہ کیا تھی؟ یہ ماہ رمضان المبارک کی تیاری تھی۔ وہ تیاری اس انداز کے اندر کیا کرتے تھے، اور حضرات مکرم میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادت تو وہ عبادت تھی کہ رات بھر عبادت کرتے، پاؤں میں ورم پڑ جاتے، اس کے باوجود ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کا جب چاند نظر آتا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمر ہمت کس لیتے اور پورا مہینہ اپنے بستر پر تشریف نہیں لایا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پھر عبادت میں اور بھی زیادہ مصروف ہو جاتے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے جب آخری عشرہ آ جاتا نا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے اور ازواج مطہرات کو بھی جگاتے اور انہیں بھی مصروف عبادت فرما دیتے تھے۔ تو حضرات مکرم، یہ ہمیں ماہ رمضان المبارک کے لیے منصوبہ بندی کر کے پوری مکمل تیاری کرنی ہے۔ اب اخیر کے اندر ذہن میں ایک سوال آتا ہے، ماہ رمضان المبارک ہمیں ملے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے تو بہت کچھ علماء کرام کی زبانی آپ لوگوں نے سنا ہوگا، البتہ ایک حدیث پاک میں آپ کے حوالے کر دوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کو پاؤ تو کیا کرو۔ ایک روایت کا مفہوم ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ماہ رمضان المبارک مل جائے تو 4 کام کرو، 2 کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، اور 2 کام وہ کرو جن سے تمہیں بے نیازی نہیں ہے۔ اب وہ 4 کام اپنے ذہن میں آپ بیٹھا لیں، دوسرے نیک کاموں کے ساتھ میں میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ماہ رمضان المبارک کے اندر ان 4 کاموں کا اہتمام کریں۔ پہلا کام، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ پا جائیں تو کلمہ شریف کا خوب ورد کریں، خوب کثرت سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں۔ اب اس تفصیل کا وقت نہیں کہ میں بتاؤں کہ یہ وظیفہ میرے آقا نے جو ماہ رمضان کے لیے خاص طور سے بتایا اس کی کتنی عظمتیں ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا مجھے کوئی وظیفہ بتا۔ رب نے فرمایا یہی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا یہ تو سب پڑھتے، مجھے کوئی خاص وظیفہ عطا فرما۔ تو رب نے ارشاد فرمایا موسیٰ اگر میزان کے ایک پلڑے کے اندر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو رکھ دیا جائے اور دوسری طرف یہ کلمہ رکھ دیا جائے تو 7 آسمان اور 7 زمینیں ہلکے پڑ جائیں گے، یہ کلمہ سب کے اوپر بھاری پڑ جائے گا۔ یہ اتنا زبردست وظیفہ جو میرے آقا علیہ السلام نے خاص طور سے ماہ رمضان کے لیے بتایا کہ کثرت سے کلمہ پڑھو۔ اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، وہ جو ایک روایت میں ہے نا کہ جو 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لینا اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے، اپنے مرحوم کو اگر اس کا ثواب دے دے اللہ اسے بھی جنتی بنا دیتا ہے۔ تو آپ ماہ رمضان کا انتظار نہ کریں، پروگرام ختم ہو آج ہی سے جانے کے بعد میں آپ کاؤنٹنگ والی تسبیح لے لیں اور پورا تائیہ کر لیں کہ عید کا چاند نظر آنے سے پہلے میں آرام سے خوب سنجیدگی کے ساتھ 70,000 مرتبہ کلمہ شریف کا میں ورد کروں گا۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے دل کے اندر بڑی روحانیت پیدا ہوگی۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ پاؤ تو دوسرا کام کیا کرو،
کثرت سے توبہ و استغفار کرو، اللہ کی بارگاہ میں خوب توبہ کرو۔ اس توبہ کی برکتیں کیا ہیں وہ آپ لوگوں نے سنی۔ البتہ اگر آج آپ تحیہ کر لیں، سچے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا شروع کر دیں گے نا، اس کے بعد میں پھر دیکھو، ایک روایت میں آتا اللہ تبارک و تعالیٰ کو 3 آوازیں بہت پسند ہیں۔ ایک مرغ کی آواز، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایو الولد کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا کہ اللہ کو 3 آوازیں بڑی پسند ہیں۔ ایک مرغ کی آواز اللہ کو بہت پسند ہے، دوسرا توبہ کرنے والے جو سحری کے وقت میں اسحار یعنی پچھلی رات کے اندر جو توبہ کرتے ہیں ان کی آوازیں اللہ کو بہت پسند ہیں، اور تیسرا قرآن کی تلاوت کرنے والے۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سحر کے وقت میں ایک ہوا چلتی ہے، اس ہوا کا کام ہی یہی ہے کہ ذکر اور توبہ استغفار کرنے والے کے توبہ استغفار اور ذکر کو اڑا کر کے رب کی بارگاہ میں لے جا کر کے پیش کر دیتی ہے وہ۔ تو سحری کا وقت کتنا سہانا وقت ہمیں ملے گا، وہ توبہ کے اندر آپ لوگ بسر کریں۔ اس کے بعد میں میرے آقا نے فرمایا 2 کام اور کریں ماہ رمضان میں، ایک اللہ سے جنت مانگیں اور دوسرا ہے جہنم سے پناہ مانگیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ نماز پڑھنے آئیں، تلاوت کر کے جائیں اور باہر نکل کر کے وہ کام کریں جو جہنم میں لے جانے والے اور جنت سے دور کرنے والے۔ نہیں، جنت مانگنے اور جہنم سے پناہ مانگنے کا مطلب یہ ہے آپ ایک لسٹ بنائیں جس کے اندر جنتیوں کے اوصاف ہوں، ایک لسٹ بنائیں جس کے اندر جہنمیوں کے اوصاف ہوں۔ اس کے بعد میں آپ اللہ سے جنت مانگنا اور جہنم سے پناہ مانگنا چاہتے ہیں تو یہ تحیہ کر لیں، جنت میں لے جانے والے جو کام ہیں وہی کام میں کروں گا، اور جہنم سے جو دور کرنے والے کام ہیں، جہنم کے اندر جو لے جانے والے کام ہیں ان کاموں سے میں دور ہو جاؤں گا، جہنم میں لے جانے والے کاموں کو میں کبھی بھی نہیں کروں گا۔ یہ ہے جنت مانگنے اور جہنم سے پناہ مانگنے کا مطلب۔ ورنہ تو وہ 4 رکعت تراویح کی ہو جاتی ہے، پڑھتے ہیں نا اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا، اور باہر نکل کے وہی کام کرتے ہیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ تو یہ تو جہنم سے پناہ مانگنا نہیں ہوا۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ کام بتایا ہے اس کے اوپر بڑی پابندی سے آپ لوگ عمل کریں، اور یہ تحیہ کریں کہ یہ دل میں بٹھا لیں اپنے کہ یہ ماہ رمضان المبارک میری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ جب اس تصور کے ساتھ میں رمضان المبارک گزاریں گے نا تو پھر رمضان المبارک میں عبادت کا لطف ہی الگ آئے گا۔ اصل میں لوگوں کا معاملہ کیا ہے، ایک کے بعد ایک ماہ رمضان المبارک آتا ہے، بولے اب کی بار دیکھیں گے کچھ معاملہ سیٹنگ ہو جائے تو اس کے بعد میں پھر ہم لوگ کریں گے۔ میں کہتا ہوں بندہ ساری زندگی سیٹنگ نہیں ہو سکتا ہے۔ کب سیٹنگ ہوگا؟ جب اس کو قبر میں لے جا کر کے لٹھا دیں گے اور مٹی برابر کر دیں گے، پھر ایک دم سیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں کسی سیٹنگ کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پہلے بندہ چاہے جتنی دوڑ دھوپ کر لے وہ سیٹ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو سیٹنگ کے چکر کے اندر آپ لوگ رمضان المبارک کی پیاری ساعتوں کو برباد نہ کریں۔ ماہ رمضان کے اندر استقبال کے حوالے سے کئی باتیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہم نے دیکھا ماہ رمضان لوگ کس طرح ماہ رمضان مبارک کو برباد کرتے ہیں، موبائل میں کیسے برباد کرتے ہیں، سو کر کے بلا وجہ کیسے برباد کرتے ہیں، فالتو گفتگو کر کے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس حوالے سے گفتگو ہوگی، کیونکہ حضور مفتی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں اور ہمارا یہ پروگرام چونکہ زیادہ لمبا نہیں چلے گا۔ اللہ رب قدیر ہمیں حضور محمد العلماء کے قیمتی کلمات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔